مولا مولا مجھ کو پیشانی تو دہلیز تلک لانے دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی زبردست عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ عمل جنات کو جلانے کے لیے بڑا ہی زبردست عمل ہے۔ اگر جنات آپ کا پیچھا نہ چھوڑ رہے ہوں، مسلسل آپ کو جنات کی وجہ سے پریشانی کا سامنا ہو، تو آپ اس عمل کو ضرور آزمائیں۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس عمل کی برکت سے جنات ہمیشہ کے لیے آپ کا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ اسی حوالے سے اس عمل کی ایک دو فضیلتیں آپ حضرات کی خدمت میں بھی پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیت المال کا نگران مقرر فرما دیا۔ فرماتے ہیں کہ جب رات کا کچھ پہر گزر گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھا شخص بیت المال میں داخل ہوا۔ اس نے وہاں سے کچھ چوری کی، غلہ اناج وغیرہ گندم چوری کی اور چلنے لگا، تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا میں تجھے صبح حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کروں گا۔ اس نے منت سماجت کی، کہا کہ میں عیال دار ہوں، غریب ہوں، تو غربت نے میری کمر کو جھکا دیا ہے، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں یہ حرکت نہیں کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح کو میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا حال ہے، اس کے متعلق کیا خبر ہے تمہارے پاس؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ سارا قصہ بیان کر دیا اور کہا کہ حضور غریب اور عیال دار ہونے کی بات کر رہا تھا تو میں نے ترس کھا کے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا وہ جھوٹ بول رہا تھا، وہ آج پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا، کیونکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان سے یہ بات نکل چکی تھی، لہٰذا کہتے ہیں میں طاق میں بیٹھ گیا کہ کب وہ آتا ہے۔ جب رات کا کافی سارا حصہ بیت گیا تو آخری پہر میں کہتے ہیں وہ بوڑھا شخص پھر آ گیا۔ اس نے پھر کچھ چرایا، گندم وغیرہ چوری کی، جانے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ پھر اسی نے کل کی طرح پھر وہی منت سماجت کے میں غریب ہوں، عیال دار ہوں، بچے ہیں، تو مہنگائی نے میری کمر کو جھکا دیا ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آئندہ بالکل نہیں یہ کام کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی باتوں میں آ گیا اور میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ صبح حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب حاضر ہوا تو آپ نے پھر وہی سوال کیا کہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا حال ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹ بول رہا تھا، وہ آج پھر آئے گا۔ کہتے ہیں کہ تیسری رات جب میں بیت المال میں گیا تو میں ساری رات انتظار کرتا رہا۔ رات کے بالکل آخری پہر میں وہ شخص دوبارہ آیا، اس نے سامان چرایا تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا آج میں تیری کسی قسم کی کوئی منت سماجت نہیں سنوں گا، کوئی گزارش اور بہانہ نہیں سنوں گا، تم 3 دن سے یہی جھوٹ بول رہے ہو اور پھر آ جاتے ہو، تمہیں میں صبح حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، میں تمہیں گرفتار کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ابو ہریرہ اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں کچھ ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ جس کے پڑھنے کی وجہ سے کوئی شیطان، کوئی جن تمہارے قریب بھی نہیں بھٹک سکے گا اور تمہارا کوئی بھی نقصان نہیں، وہ تمہارا نقصان نہیں کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ وہ کیا ہے؟ تو اس نے مجھے آیت الکرسی پڑھ کے سنا دی کہ یہ الفاظ ہیں، یہ عمل ہے، آپ اسے یاد کر لیں، اگر آپ اسے پڑھ لیں گے تو کوئی بھی جن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صبح حاضری ہوئی تو آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی سوال کیا کہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا بنا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے سارا قصہ سنا دیا اور آیت الکرسی بھی سنائی۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کے بعد فرمایا صدقک وہو کذوب، کہ اس نے تم سے تو سچ کہا ہے حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اس کے بعد حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ جو 3 دن سے بوڑھا شخص بیت المال میں آ رہا ہے تم نے اسے پہچانا ہے کہ وہ کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ شیطان تھا۔
کہ وہ شیطان ہے جو 3 دن سے تمہارے پاس بیت المال میں آ رہا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے۔ اسی طرح امام غزالی رحمہ اللہ ابن قتیبہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ بنی کعب کا ایک شخص تجارت کی غرض سے کھجوروں کی تجارت کرتا تھا، وہ بصرہ گیا۔ جب بصرہ پہنچا تو اسے رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں ملا، تو اس نے جب بہت ادھر ادھر دیکھا تو اسے ایک ویران مکان جو ہے، ویرانے میں ایک خالی مکان نظر آیا، تو وہ اس کے مالک کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا کہ مجھے آپ اپنا مکان کرائے پہ دے دیں۔ تو مالک کہنے لگا کہ مکان تو میں تمہیں کرائے پر دے دوں، مگر کیا کروں کہ اس مکان پر ایک دیو کا، ایک جن کا قبضہ ہے، جو بھی اس مکان کو کرائے پر لیتا ہے وہ اسے قتل کر دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، بنی کعب کا وہ شخص، کہ تم کرائے پر مجھے مکان دے دو، میں جانوں اور وہ دیو جانے۔ تو اس مالک نے مکان جو ہے وہ کرائے پر دے دیا۔ اب وہ شخص کہتے ہیں کہ جب میں رات کو، جب اندھیرا چھا گیا، سونے کے لیے اپنے کمرے میں گیا، لیٹا ہی تھا کہ دیکھا کہ ایک دراز قد اور خوفناک شکل والا، سیاہ شکل والا ایک دیو میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آگ برس رہی تھی اور اس کا جسم بالکل سیاہ تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ میرے قریب آنا شروع ہو گیا۔ جب وہ میرے قریب آنا شروع ہوا تو میں نے آیت الکرسی کو پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے میں آیت الکرسی پڑھتا رہا، وہ میرے ساتھ ساتھ الفاظ دہراتا رہا۔ جب میں ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم پر پہنچا تو وہ جن جو ہے، وہ دیو، وہ ان الفاظ کو ادا نہ کر سکا۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ الفاظ پڑھنے سے یہ دیو عاجز ہے، یہ جن عاجز ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے انہی الفاظ کو بار بار پڑھنا شروع کر دیا، دہراتا رہا، یہاں تک کہ وہ جو وجود تھا، دراز قد تھا، وہ میرے سامنے ڈھیر ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ میں بھی مطمئن ہو کر سو گیا۔ جب صبح اٹھا تو اسی جگہ، جس جگہ وہ دیو کھڑا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک جلی ہوئی لاش پڑی ہے۔ تو غیب سے ایک آواز آئی کہ تم نے رات ایک بہت بڑا دیو جلا دیا ہے۔ تو میں نے سوال کیا کہ وہ کیسے جلایا؟ تو پھر آواز آئی کہ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم کی برکت سے تم نے اسے جلا دیا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ ہمارا آج کا وظیفہ ہے، یہ عمل ہے۔ اب طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ جنات کے نرغے میں ہوں، یا آپ کو جنات تنگ کرتے ہوں، جنات کے دورے پڑتے ہوں، تو آپ نے آیت الکرسی کو روزانہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے، صبح کو بھی اور شام کو بھی، صبح کو بھی 21 مرتبہ اور شام کو بھی 21 مرتبہ۔ اور جب آپ نے ولا یعودہ حفظہما اس جگہ پر پہنچنا ہے تو آپ نے ایک سانس میں اسے اتنی مرتبہ پڑھنا ہے کہ آپ کا جب تک سانس نہ ٹوٹ جائے آپ اسے پڑھتے رہیں، مطلب 10 مرتبہ، 15 مرتبہ، 20 مرتبہ، ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما۔ اور جب آپ کا سانس ٹوٹ جائے تو پھر وہو العلی العظیم پڑھ کے آیت الکرسی کو مکمل کرنا ہے، اور پھر دوبارہ اسی طرح پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ 21 مرتبہ صبح پڑھیں اور 21 مرتبہ شام کو پڑھیں، 21 روز تک پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز ہمہ قسم کے جنات سے، دیو سے، آسیب سے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا، اور آپ کی صحت جو جنات کی وجہ سے خراب ہو چکی ہوگی وہ انشاءاللہ العزیز بحال ہو جائے گی۔ بڑا ہی مبارک عمل ہے، پیارا عمل ہے، آپ بھی ضرور آزمائیں۔